اس جلسے کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار نے مجھے کال کر کے فون کر کے یہ بتایا کہ آپ کو جس موضوع کے اوپر بولنا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور واقعی یہاں پہ وہی موضوع زیادہ مناسب مجھے بھی لگا، کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے وہ منظر دیکھے، جلسہ سننے کے لیے ہال بنایا گیا ہے، پنڈال سجایا گیا ہے، لڑکیوں کے لیے پردہ کی جگہ الگ سے متعین کیا گیا ہے، اس کے باوجود جس کو پردہ میں ہونا چاہیے وہ بھی پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہے۔ پیٹرول اور آگ ایک جگہ جب موجود ہو تو ظاہر سی بات ہے آگ تو لگنی ہی۔ یہ حال ہے معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا۔ چلو میلہ ٹھیلا ہے، ارے یار یہاں پہ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن جس جگہ پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو، جس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہو اور وہاں یہ معاملہ ہو تو انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ سماج کے اندر اتنی گندگیاں، اتنی برائیاں، یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی اس قدر برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو ایسا لگے گا پورا کا پورا ڈوب چکا ہے۔ جو سماج، جو معاشرہ مثالی سماج ہونا چاہیے، جو سماج، جو معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم اگر دیکھیں تو کہیں کہ باہر کیسا سماج ہے، کیسا معاشرہ ہے، کیسی سوسائٹی ہے، کیسا سماج ہے، کیسا معاشرہ ہے۔ اس کے یہاں تو لڑکیوں کے اندر اتنی زیادہ پردہ ہے، ان کے لڑکے جب راستوں میں سے چلتے ہیں تو نظریں نیچی کر کے چلا کرتے ہیں، کبھی بھی وہ لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ مسلمانوں تمہیں مثالی سماج ہونا چاہیے، لیکن اے مسلمان تو اتنا کلنک لگ گیا اپنے آپ کے اوپر اور اتنا کلنک تو نے لگا لیا کہ اگر غیر مسلم مسلمانوں کی بات کرے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا مسلمان کی بات کرتے ہیں؟ یہی مسلمان لڑکا لڑکیوں کو لے کر کے بھگا رہا ہے، یہی مسلمان لڑکیاں، یہی مسلمان لڑکے لڑکیوں کو لے کر کے بھگا کر کے اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے۔ یہی مسلمان لڑکا جس کو سماج کے اندر، جس کو معاشرے کے اندر ایک مثالی معاشرہ، ایک مثالی مسلمان ہونا چاہیے، یہی مسلمان لڑکا ایک نہیں، دو دو نہیں، چار چار نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے کہہ رہا ہے میرے اتنے ہیں، فخر سے تیرے کتنے ہیں، برائی بھی اور فخر بھی میرے اتنے تیرے کتنے۔ جلسوں میں تو یہ دیکھ 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 میری والی آ رہی، تیری والی کدھر ہے۔ یہ حال ہے اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے سماج کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بھی تمہیں معلوم ہے، اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیت موجود ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولا، فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اس کے اوپر مہر لگ گیا ہے۔ اب اس کے بعد، اس نبی کے بعد، اس رشی مونی کے بعد، اس پیغمبر کے بعد اب کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی مونی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یہ موجود ہیں، لا نبی بعدی۔ آئی لوگوں، آئی دنیا کے لوگوں، اس بات کو تم ذہن کے اندر ڈال لو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رشی مونی نہیں، لا نبی بعدی، میں لاسٹ میسنجر ہوں، میں لاسٹ پیغمبر ہوں، میں لاسٹ میسنجر ہوں، اب میرے بعد کوئی پیغمبر، کوئی میسنجر دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، I will pray the Father his shame to the another authority. اور آخری وہ جملے تھے، the prince of this Vatican, his name will be Ahmad. یہ محمد، یہ احمد دنیا کا شہزادہ ہے، یہ رسول، یہ پیغمبر میرے بعد جس کی میں بھوشواری سنا رہا ہوں، جس کی میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، جس کی میں تمہیں شبھ سماچار سنا رہا ہوں، جس کی میں خوشخبریاں تمہیں سنا رہا ہوں، اے لوگوں اب میرے بعد لاسٹ میسنجر آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، وہ پوری کائنات کا شہزادہ کہلائے گا۔ اور نبی نے یہی بات فرمائی اور آپ نے بتایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آئی صوفی چک اور مرگیا اور براری، کٹیہار کے لوگوں، بہار کے لوگوں، کس نبی کا انتظار تم کر رہے ہو؟ کس میسنجر کا انتظار تم کر رہے ہو؟ کس رسول کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اب کوئی رسول، کوئی پیغمبر آنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اب یہی قرآن تیرے سامنے موجود ہے، یہی علماء تیرے سامنے موجود ہے جو تمہیں قرآن و حدیث کھول کر کے بتا رہے ہیں اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی نہیں آئے گا، رسول آنے والے نہیں ہیں، پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اب دوسری آسمانی گرنتھ، آسمانی کتابیں، آسمانی بک دنیا کے اندر اترنے والے نہیں ہیں، تو اب اس سماج کے اندر ہماری اس بگڑی ہوئی سماج اور برائیوں میں اور اس دلدل میں ڈوبی ہوئی سماج کو ہم اور آپ کیسے روکیں گے؟ کون سی دوائی دیں، کون سی اینٹی وائرس دیں، کون سی دوائی دیں، کون سی باتیں بتائیں؟ آؤ سماج کو سدھارنے کے لیے وہی بات میں کہوں گا جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑے غور سے سننا، صوفی چک کے لوگ بڑے غور سے، نوجوان کمیٹیوں اور نوجوانوں سنو، جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آیت پڑھی ہے سورہ تحریم کے آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے والوں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والوں، انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تم خود کو بھی بچاؤ اور اپنے سماج کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سماج کے لوگوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم کی آگ اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر،
سنو مرگیا کے لوگوں قرآن کی آیتیں سنو. اللہ کی قسم جب عرب کے اندر جب خانہ کعبہ کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اسی خانہ کعبہ کے اندر پڑھی جانے والی آیتیں سن کر کے مصلی انہی آیتوں کو سن کر کے مقتدی انہی آیتوں کو پڑھنے والے امام دونوں کی آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ گرتے ہیں کہ اسے خانہ کعبہ سے قرآن کی آیت نہیں بلکہ رونے کی آواز آیا کرتی ہے. اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. نارن تنزا جس کو کہا گیا کہ نارن تنزا ہے شعلہ مارنے والی آ گئے. نارن حامیہ پھڑکنے والی آ گئے. لواحۃ للبشر جیسی آ گئے جو انسان کی چمڑیوں کو انسان کی باڈی سے ان کی چمڑیوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی. نارن تلظا کہیں فرمایا لواحۃ للبشر انسان چند سیکنڈوں کے اندر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا. اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جس جہنم کی انسان اور پتھر ہوا کریں گے. اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جس جہنم سے بچنے کے لیے امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین اپنی نمازوں کے اندر بھی دعا مانگا کرتے تھے اور رو رو کر کے دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے. نبی اکرم جن کے گناہ معاف کر دیے گئے جو بخشائے ہوئے ہیں ما تقدم لیغفر لک ما تقدم من ذنبک اے نبی آپ کے ہم نے ابھی پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیے. اللہ کہہ رہا ہے اے محمد ہم نے آپ کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے آئندہ ہونے والے گناہوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا ہے. اس نبی کی زندگی دیکھو وہی نبی کیا کہتے ہیں رات کی تاریکی ہے سجدے کے عالم میں ہے. امام کائنات پوری دنیا جب سو رہی ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں سجدے کی حالت میں کہہ رہے ہیں اللہم اجرنی من النار. اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے. اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے. اے اللہ مجھے دردناک عذاب سے بچا لے. اے اللہ مجھے عذاب مہین سے بچا لے. اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے. یہ نبی اکرم دعا مانگ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں. نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. نبی اکرم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے او میرے سرتاج کیا معاملہ ہے آپ اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور میں نے بڑی قریب سے جہنم کو دیکھا ہے. او عائشہ جہنم دیکھ لینے کے بعد انسان کو نیند کیسے آئے عذاب قبر دیکھ لینے کے بعد انسان کو نیند کیسے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے جن کا نام حارث تمیمی ہے. اس حارث تمیمی سے امام کائنات فرماتے ہیں او حارث تمیمی اذا صلاۃ المغرب جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو اذا صلاۃ المغرب جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو پھر کیا کہو اللہم اجرنی من النار. نبی اکرم یہ دعا سکھا رہے ہیں. جہنم دیکھیے جہنم ابھی میں بتا رہا ہوں آج ہمارے سماج کے اندر یہ برائیاں کیوں ہیں کہ اس کو جہنم کا کوئی ڈر ہی نہیں فکر ہی نہیں. اذا صلاۃ المغرب اے حارث تمیمی جب تم نماز مغرب پڑھ لیا کرو تو اپنی زبان سے یہی کہو اللہم اجرنی من النار 7 مرات 7 مرتبہ یہ جملے کہہ دیا کرو. اگر رات کی تاریکی میں تیرا انتقال ہو جائے تو مر جائے وجبت لہ الجنہ تو تیرے لیے جنت واجب ہے تو جنت ہی کے اندر داخل ہوگا. وہ سماج کے نوجوان نماز ہی نہیں ہے یہ دعا کہاں سے پڑھو گے تمہیں فکر ہی نہیں ہے یہ دعا کہاں سے پڑھو گے. پھر نبی اکرم فرماتے ہیں اذا صلاۃ الصبح جب تم صبح کی نماز پڑھ لو جب تم نماز فجر پڑھ لو. امام کائنات کہہ رہے جب تم نماز فجر پڑھ لیا کرو اے حارث تمیمی تو تم یہ جملے کہا کرو اللہم اجرنی من النار 7 مرات 7 مرتبہ
کہا کرو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بلکہ 7 مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملے کہہ دیا کرو۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اگر تیرا انتقال دن کے اجالے میں ہو گیا وجبت لہ الجنہ، تو تیرے لیے جنت واجب ہے، تو دخل الجنہ، جنت کے اندر ہی داخل ہوگا، تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم کو معلوم تھا، جانتے تھے اب ہم اپنے سماج کو کیسے بچائیں، کیسے بچائیں۔ بس پہلی بات، سماج کو بچانے کے لیے جیسے باپ اپنے بیٹی کی کتنی فکر کرتا ہے، بیوی کی کتنی فکر کر رہا ہے، بچوں کی اور بچیوں کی کتنی فکر کر رہا ہے۔ ابھی بغل میں ان کی بیٹیاں ہوں گی، اچھا ٹھیک ٹھاک ہوگی نہیں، کہاں ہے، ادھر ہے، ہاں ٹھیک ہے رہنا، ٹھیک سے رکھنا اپنی میری بیٹی، کتنی فکر ہے، کہیں میری بیٹی کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہ کر دے، کہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ بیٹا کہیں گیا ہے پڑھنے کے لیے، روز فون کرتا، بیٹا ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ہاں وہ ٹھیک ہو، روز فون کر رہا ہے، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو۔ اچانک فون آیا، ابو میں گر گیا ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے، چائے بھی پی رہا ہوتا ہے، پھینکا، کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، جلدی سے گاڑی کیا، کٹیہار پہنچا جہاں اس کا بیٹا پڑا کرتا تھا، جہاں سے فون آیا تھا کہ تیرا بیٹا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ دوڑے دوڑے گیا، اس بچے کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کر کے گیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، وہ ڈاکٹر جتنا پیسہ چاہیے، جتنا روپیہ چاہیے اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، کسی طریقے سے تو میرے بچوں کو بچا لے، میرے بیٹے کی جان بچا لے، اس کی فکر مجھے بہت زیادہ ہے، میری کڈنی لگے لے لو لیکن میرے بچے کی جان بچا دو۔ کتنی فکر ہے بچوں کی، تکلیف برداشت نہیں ہے آپ کو کہ میرا بچہ تکلیف میں رہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، بلڈ نکل رہا ہے، آپ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی تکلیف ہے جس کو آپ دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ آئی مرگی اور براری کے لوگوں، صوفی چک کے لوگوں، تم دنیا میں اپنے بچوں اور اپنے بچیوں اور اپنے بیویوں اور اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، نہیں کر رہے ہو۔ آپ پیسے لگا کر کے کسی طریقے سے کر کے تم بچانا چاہ رہے ہو اور دوائی وائی دے کر کے اس کے درد کو دور کرنا چاہ رہے ہو۔ اور لوگوں، کیا اس جہنم کی تکلیف سے بچانے کے لیے بھی تم کوشش کر رہے ہو؟ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا اپنے بچوں کے لیے تم کوششیں کر رہے ہو، اپنی بیویوں کے لیے کوششیں کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کے لیے کوششیں کر رہے ہو؟ جس جہنم کی آگ اتنا خطرناک، اتنا زیادہ ڈینجر، امام کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اس کی چنگاری دنیا میں آ جائے تو دنیا بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ کوشش کر رہے ہیں، آج کوشش کریں گے۔ آج باپ بھی یہی کہتا رہے، ہم تو سنم ڈوبے تم کو لے ڈوبے۔ خود باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی، باپ جھوٹا، بیٹا جھوٹا، باپ بدکار، بیٹا بھی بدکار۔ باپ نے جہیز لے کر کے شادی کیا تو بیٹوا تھوڑی چھوڑے گا، لے گا ہی، ہو سکتا ہے۔ آج حالات تو یہ ہے، باپ کھینی کھا رہا ہے، گھر کے اندر ہے، کوئی پیسہ مانگ پاگے، جس کا قرضہ باقی ہے اپنا قرضہ لینے کے لیے آیا، پیسہ لینے کے آیا، جس نے قرضہ دیا تھا پیسہ لینے کے لیے آیا۔ باپ نے چپکے سے دیکھا، اچھا وہ آدمی آ گیا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جاؤ، کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، باہر نکلتا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ ابو نے بولا ہے کہ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں۔ بچہ تو سچا ہوتا ہے۔ وہی بیٹا کو پیسہ دیا جاتا، بیٹا سگریٹ لے کر کیا، کھینی لے کر کیا، گٹکا لے کر کیا، وہ بیٹا سدھرے گا؟
اس کی زندگی میں سدھار آ سکتا ہے؟ بتاؤ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ جہنم کی آگ کو یاد کرتے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ نبی اکرم کو جب رسول بنایا گیا، پیغمبر بنا گیا، اور نبی اکرم کے اوپر قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے، آپ اپنے بغل والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرا دیجئے۔ وہی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ وہ تھے، اور صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس کو بھی کورونا ہو گیا، اس کو بھی لقبہ لگ گیا ہے۔ یہ آیت نبی اکرم کے اوپر جیسے اتری، نبی اکرم محمد رسول اللہ اسی صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ غور سے سننا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ توفیق دینے والا اور ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک آیت سن کر انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی تو انسان پورا کا پورا قرآن سن لے لیکن چینجنگ اور تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چند واقعات ہی سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو جانتے تھے، جہنم کو آپ نے دیکھا تھا، جہنم کی چنگاریوں کو آپ نے دیکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، ایک ایک قبیلہ والوں کو بلایا، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی بلایا۔ یہ ہو سکتا تھا اپنے بیٹی کو چھوڑ دیتے، میری بیٹی تو آرام کر لے، تو جو چاہے سو کر، تیرا باپ محمد ابن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، تیرے باپ تیری تجھ کو کچھ نہیں ہونے والا، تیرا باپ تجھے بچا لے گا۔ لیکن نبی اکرم اپنی بیٹی کو مخاطب کر گئے اور باقاعدہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں آئی میری بیٹی فاطمہ سلونی من مالی، آئی میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا دنیا میں مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، آئی میری بیٹی کل قیامت کے دن محمد تمہیں کام آنے والے نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی خود تیاری کر لے، جنت میں جانے والے اعمال کر لے میری بیٹی۔ وہی بات ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، بہت جگہوں میں، اور بہت زیادہ منتر نہیں بولوں گا کیونکہ اصلاح معاشرہ کرنا ہندوؤں کو سمجھانا نہیں ہے۔ آج بہت ساری تقریریں موجود ہیں۔ اتکرو گت پرائی جنیشو گھر گھر میڑے دھرمت ترائی ستوائن بھگوان اتریشیتی تتستو شمبل گرام سوت سے جل جاتی وجیتا منگل چارا بہولا پاپیتا وجیتا۔ اس منتر کو دیکھو، اسی سماج کو آپ نے سدھار دیا اور مثالی سماج بنا دیا، اسی سماج اور اسی سوسائٹی کو آپ نے سدھار دیا اور مثالی سماج بنا دیا۔ آج بھی مثال دی جاتی اس سماج کی۔ اتکلو گت پرائی جنیشو گھر گھر میڑے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد جب لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، بھگوان نے دنیا کے اندر میسنجر بھیجا، پیغمبر بھیجا، لاسٹ سروسنگ ہولی بھیجا، محمد ابن عبداللہ کی شکل میں محمد رسول اللہ بھیجا۔ جنیشو گھر گھر میڑے، جب لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ جانور جانتے ہیں کھانے کا طریقہ نہیں ہے، جو چاہا جو من میں آیا کھا لیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، کھا لیا۔ ابھی دیکھتے مسلمانوں میں وہی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے کچھ چیک نہیں کیا، کھا لیا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے سب سے کھا لیا، جو بھی ملا پی لیا۔ نشہ ہو کیا ہوا، ارے مار لو دور ہو جائیں گے ٹینشن، پی لیا۔ جہیز میں مال مل رہا، لے لیا، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، حرام ہے حلال ہے،
لے لیا. جنیشو گھر گھر میڑے. جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے تو محمد ابن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول بنا کر کے بھیجا. دھرمتّوائے ستوائن بھگوانو تیرے شیعتی تتستو شمبل گرامی سوتی سے جوجاتی بھی بچیتا. وہ شمبل گرام کے اندر آئے گا. شمبل گرام امن والی جگہ پہ. امن والی جگہ مکہ چھوڑ کر کے اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ مدینہ چھوڑ کر کے اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس کو شمبل گرام کہا گیا. اسی کو شمبل گرام کہا گیا. اور قرآن میں اس کو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا گیا. یہ تو امن والا شہر ہے, اس کے اندر اتنی زیادہ شانتی ہے, یہاں پہ ایک مچھر بھی مارنا حرام ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اس شہر کو امن والا کہا گیا. اس شہر کو شانتی والا قرار دیا گیا. یہاں پہ کوئی بھی آدمی اپنے دشمن کو بھی نہیں مار سکتا ہے. اس شہر کے اندر, اس مکہ کے اندر آدمی چوٹی کو بھی نہیں مار سکتا. یہاں پہ مارنا حرام ہے. اتنا زیادہ شانتی والا شہر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس منتر کے اندر جس شہر کا نام لیا گیا ہے وہ مکہ شہر ہے. تتستو شمبل گرام سوتی سے جوجاتی بوجتا منگلاچار بہولا پاپیتا بوجتا. وہ رسول, وہ پیغمبر, وہ رشی منی ایسے ہوں گے جو لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دیں گے, جو لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیں گے, جو لوگوں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. بڑی محنت کریں گے, بڑے دوڑ دھوپ کریں گے, بڑی زیادہ کوششیں کریں گے. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ نے بڑی کوششیں کی, صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک آپ نے کوششیں کی. لڑکیاں جو اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ ایسا سماج تھا کہ لڑکیاں جو خوبصورت لڑکیاں تھی وہ اپنے گھروں کے اندر جھنڈے لگا لیا کرتی تھی, اور اس کا مقصد یہی تھا. اور نوجوان لڑکوں اپنی سیکس پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے, اپنی جنسی خواہش, اپنی سیکس پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جھنڈا دیکھو, نو انٹری کر جاؤ, انٹر کر جاؤ. یہ جھنڈا تمہارے لیے ہری جھنڈی ہے. آجا تیرے لیے میں خوش کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, انتظار کر رہی ہوں. لڑکے جایا کرتے تھے حسیناؤں کے پاس, خوبصورت لڑکیوں کے پاس, کوئی روکنے والا نہیں تھا. ان لڑکیوں کے ساتھ لڑکے مل کر کے باقاعدہ زنا کیا کرتے تھے. یہ سماج تھا, اتنا ڈینجر سماج, اتنا ڈینجر. شراب کا تو بول بالا, جب مہمان آتا تو سب سے پہلے شراب. یہ حالت تھی. لڑکیوں کے معاملے میں ابھی کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی پیدا ہو گئی, بچی پیدا ہوئی ہے, چہرہ بگڑ گیا. باپ کا بھی, اور کبھی کبھی سننے میں آیا کہ اس نے سسرال والے بچی پیدا کیا ہے. اب بتاؤ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کا, اس لیڈی خاتون کا کیا قصور ہے؟ بچی پیدا ہوئی ہے, اس عورت کا اس کے اندر کیا رول ہے؟ کچھ نہیں. جو رول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں, جسے چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا. لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب لڑکی کی منی, لڑکا کا منی بھاری پڑ جائے تب بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور جب کمزور پڑ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر لڑکی پیدا ہو رہی تو لڑکی قصور نہیں, لڑکا. سائنس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, لیکن اسلام کی نظر میں کوئی قصوروار نہیں ہے, کیونکہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمان و زمین کا مالک تو وہی اللہ ہے, جسے چاہے بیٹا ہی بیٹا دے, جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے, اور جسے چاہے دونوں ملا جلا کر کے دے, مکس کر کے دے, اور جسے چاہے کچھ نہ دے, باجر رکھ دے. وہی ہے, وہی ذات ہے جو پوری کائنات کا پروردگار ہے. آج ہماری لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, ہماری بیٹیوں کے ساتھ باقاعدہ ظلم اور ان کے ساتھ اتیاچار کیا جا رہا ہے. لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ پہلے زمانے میں بھی جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو گھر والے تو کچھ بولتا نہیں تھا, لیکن باپ اپنے آپ کو سوچتا تھا, ارے بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اب کیا ہوگا.
اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیتا تھا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب ان کو اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کریم کی آیت ہے، سنیے. جب انہیں اس بات کی خبری دی جاتی تھی، جب یہ بات سنائی جاتی تھی اوہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا تھا، مرجھا گیا، اور گھر کے اندر چلا جاتا تھا اور گھر کا دروازہ بند کر لیتا تھا. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینے تک نہیں نکلتا تھا. لیکن اتنے چھوٹے میں بچی کو مارتا نہیں تھا، چھوٹے سے بچے کو نہیں مارتا تھا. تھوڑی سی بڑی ہو گئی، چلنے لگی، باپ کتنا ڈینجر ہوگا، کتنا گنہگار تھا اس زمانے میں، اتنا ڈینجر. وہی باپ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر کے جنگلوں میں گڈھا کرتا تھا، اور جنگل کے اندر گڈھا کرنے کے بعد اس گڈھے کے اندر اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر اپنی بیٹی کو گڈھے میں ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتا تھا. بیٹی بابا بابا کہہ کے چلایا کرتی تھی، لیکن باپ کچھ نہیں سنتا تھا. دنیا کیا کہے گی، ذلیل کر دے گی، رسوا کر دے گی، یہ دنیا کی تانے میں کیسے سہ پاؤں گا. اس ڈر سے اپنی بچیوں کو زمین کے اندر دن زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج تو ہم زندہ رکھ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کو مثالی سماج بنایا. کیسے بنایا؟ کیسے بنایا؟ پہلا جو پہلی بات آپ لوگوں کے درمیان آپ نے رکھی وہ یہ رکھی کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کر لو. پہلا جو آپ نے لوگوں کے درمیان رکھا، اے دنیا والوں، اے مکہ والوں، اے کائنات کے لوگوں، تم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو. کیوں؟ وہی اللہ ہے جس کی اجازت سے تم سانسیں لیا کرتے ہو، وہی اللہ جو عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی اللہ جو موت و حیات کا بھی مالک ہے. وہ اللہ چاہے تو تیری روح نکل جائے، وہ اللہ چاہے تو سانس بھی نہیں لے سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس اللہ کا مقام ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے. آج ہم اپنے پڑوسیوں سے ڈرتے، اپنے گھر والوں سے ڈرتے، اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں. پولیس سے ڈرتے کہ کہیں پولیس گندا کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو ہمیں ڈنڈے مارے گی، ہمیں جیل کے اندر ہمیں جیل کے ان سلاخوں کے اندر بند کر دے گی. ہمیں یہ ڈر ستاتا ہے کہ کہیں ہماری برائیوں کو لوگ جان جائیں گے تو ہمارے گھر والے اپنے گھر کے اندر رہنے نہیں دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور کبھی کسی موقع پہ آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، راوی حدیث کے الفاظ میں حضرت ابو ذر غفاری کا بھی نام آتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا تھا اے معاذ بن جبل، یہ فرمایا یا ابو ذر غفاری تم کو ہم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں. اے ابو ذر غفاری، اے معاذ بن جبل، ہم تمہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں. وہ ایریا بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے. وہاں پہ تم کوئی غلط کام مت کرنا، وہاں پہ تم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا. اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا. جنگل میں رہنا پھر بھی تم اللہ سے ڈرنا، گھر میں رہنا پھر بھی تم اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے بیچ میں رہنا پھر بھی تم اللہ سے ڈرنا. کہیں رہنا تم اللہ کا ڈر کبھی بھی ختم مت کرنا. آئی مر گیا اور براری اور صوفی چک کے لوگوں، میں یہی بات تم سے کہوں گا، یہی بات آپ سے بھی میں کہوں گا کہ اے لوگوں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر تو پیدا کر لیں. جب تیرا ہاتھ کسی لڑکی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کا ڈر پیدا کر لے. میرا رب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا. یہ جب تو شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں رکھے اور جب بوتل کو منہ کے قریب کرنے لگے، اپنے ہونٹ کے قریب کرنے لگے، تو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر کر لے کہ اللہ کو میں کون سا چہرہ دکھاؤں گا. قبر کے اندر جاؤں گا تو کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا. جب تو شراب کے علاوہ جب تو جوا کھیلنے لگے، تب بھی تو اللہ کا ڈر اپنے دل کے
अंदर पैदा कर ले, ये जुआ खेल रहा हूँ, कहीं मेरी मौत ऐसी हालत में हो गई तो अल्लाह के सामने मैं कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। आई जहेज लेने वालों और जहेज का डिमांड करने वालों, लड़कियों के ऊपर जुल्म करने वालों, जब अल्लाह का डर तेरे दिल के अंदर दाखिल हो जाए, जब तू जहेज लेने लगे तो अल्लाह का डर पैदा कर ले, मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है, ये जिंदगी हमेशा के लिए बाकी रहने वाली नहीं है, ये जिंदगी फना होने वाली है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, ये अल्लाह का डर पैदा कर ले। आई सूफी चक के लोगों, आई बरारी और कटिहार के लोगों, मरगिया के लोगों, गौर से सुनना और जरा इन जुमलों को दिल के अंदर बैठा लेना। यहाँ की लड़कियों, ज़िना करने वालियों, ज़िना की तरफ दावत देने वालियों और 10-10, 5-5 बॉयफ्रेंड रखने वालों वालियों, और आई 5-5 और 10-10 गर्लफ्रेंड रखने वालों, गौर से सुनो, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। हमसे पहले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े नौजवान हैंडसम लड़की दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े लोग आए और इतनी बड़ी हस्ती आई, जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती यही जाती है जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो हस्ती जब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है तो हम और आप इस दुनिया के अंदर कैसे मौजूद रहेंगे। हमें और आपको भी मौत आएगी, हमारी रूह हमारे जिस्म से और हमारी बॉडी से भी निकलेगी, हमें भी उठाया जाएगा, हमारे रिश्तेदार कब्रों के अंदर हमें भी दफन करेंगे, उस कब्र के अंदर हमें भी जवाब देना पड़ेगा। चंद मिनट की लज्जत के खातिर बुराई न कर, चंद मिनट के मजा के खातिर गलत काम न कर, चंद मिनट के मजा के वास्ते तू ज़िना न कर, लड़कियों को टच न कर, लड़कियों का हाथ न पकड़। और लोगों, कम से कम अल्लाह का डर पैदा करो और ऐसा डर पैदा करो जो डर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने अंदर पैदा की, जो डर सहाबा किराम ने अपने अंदर पैदा की। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में अपने बिस्तर में सोते थे, लेकिन बिस्तर ये गद्देदार वाला बिस्तर नहीं हुआ करता था, बल्कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाइयों में सोया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मिलने के लिए आए, नजर पड़ी चटाई के ऊपर, नजर पड़ी आपके पीठ के ऊपर, नबी अकरम से सवाल करने लगे, आए अल्लाह के नबी, आपके लिए गद्देदार बिस्तर ला करके ना दे दूं, आपके लिए कालीन लेकर के ना दे दूं। आई जहेज में डिमांड करने वालों, गद्देदार बिस्तर, पलंग और मलमल के बिस्तरों का डिमांड करने वालों, नबी अकरम के इन जुमलों के ऊपर कभी तुम गौर कर लिया करो। आई नौजवान लड़कों, कभी कभी इन जुमलों के ऊपर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमलों के ऊपर गौर करो। उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या आपके लिए नरम नरम गरम गरम बिस्तर ला करके दे दो? आपने फरमाया, आई उमर, ये कहकर के अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आने लगे, नजरें आसमान की तरफ की, और कहने लगे, आई उमर, तुम गद्देदार बिस्तर ला करके तो तुम दे दोगे, मुझे मालूम है, लेकिन आई उमर, तुम्हें मालूम है, अगर रात की तारीकी में मैं सो गया, तहज्जुद की नमाज पढ़ न सका, मुझे नींद आ गई, और अगर नमाज फजर मेरी छूट गई तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को कौन सा चेहरा दे करके जाऊंगा, कौन सा चेहरा मैं दिखाऊंगा? फिर आपने फरमाया, वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है? अरे ये दुनिया तो चंद सेकंड के लिए, चंद मिनटों के लिए, बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। इस दुनिया को लोगों ने तरजीह दे रखी है, फौकियत दे रखी है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और लोगों ने आखिरत को भुला रखा है, जो कि आखिरत हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है, जो कि आखिरत की जिंदगी कभी तबाह बर्बाद होने वाली नहीं है। और लोगों, यही चीज तुम भी अपने दिलों के अंदर दाखिल कर लो, ये दुनिया की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोरोना आ जाए, कोरोना कभी भी दौड़ता हुआ कहीं भी चला जा रहा, देख रहे हो, जहां जहां वोट हो रहा वहां कोरोना नहीं जा रहा है, लेकिन जहां वोटिंग का कोई मामला भी नहीं है, आशंकाएं जताई जा रही कि कोरोना वहां आ सकता है, कभी भी लग सकता है कोरोना। क्या जिंदगी की क्या गारंटी है? कुछ नहीं। ओ लोगों, अपनी जवानी के ऊपर ज्यादा तुम
فخر نہ کرو اور جوانی کا تم غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. تمہیں بھی مرنا ہے اور اللہ کی یہاں تمہیں جواب بھی دینا پڑے گا. اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے. نوجوانوں اللہ کا ڈر پیدا کر اور ایسا ڈر پیدا کر جیسا پہلے کے لوگوں نے ڈر پیدا کیا تھا. کیسا کیسا ڈر پیدا کیا تھا. آؤ میں تمہیں چند مثالیں میں تمہیں بتاؤں اور میری بہنوں تم بھی سنو. بے پردہ رہنے والی لڑکیوں اپنے جسموں کو کھول کر کے اور اپنے دوپٹے کو چہرے سے ہٹا کر کے, اپنے دوپٹے کو اپنے سر سے ہٹا کر کے, اپنے باڈی سے ہٹا کر کے جینز اور ٹی شرٹ یا یہ سمجھ لیجئے برہنہ کپڑا پہننے والیاں سنو, جو لڑکیاں ایسے کپڑا پہن کر کے چل رہی ہیں جس کو دیکھ کر کے لڑکا اس کی طرف مائل ہو, فریفتہ ہو, دیوانہ ہو, اس کا دیوانہ بن جائے. او لڑکیوں کبھی ان جملوں کے پر غور کرو. تم سے پہلے بھی وہ لڑکیاں تھی جن لڑکیوں سے جب ان کی ماں نے کہا اور میری بیٹی چل رات کی تاریکی ہے, دودھ کے اندر تو پانی ملا دے. اللہ کا ڈر دیکھ, اللہ کا خوف دیکھ. نوجوان لڑکی ہے, 16-17 سال کی لڑکی ہے, لیکن اللہ کا ڈر کتنا زیادہ, اللہ کا خوف کتنا زیادہ. ماں سے کہہ رہی ہے او میری ماں یہ غلط کام نہ کر, ہمارے فاروق کو امیر المومنین کو پتہ چل جائے گا. ماں کہتے با کیا پتہ چلے گا, وہ تو ہمارے فاروق سو رہے ہیں, نہیں چلے گا پتہ. ہم تو بند کمرے کے اندر ہے, کون دیکھنے والا ہے. دودھ کے اندر پانی ملا ہوتا نا, بند کمرے کے اندر موبائل سے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے. لڑکیاں ویڈیو کالنگ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کو پورا جسم دکھا رہی ہیں. حالات یہ ہیں, حالات پورا جسم. لڑکا جیسا جیسا کہہ رہا ویسا ویسا لڑکی کر رہی ہے, کپڑے اتار کر کے دکھا رہی ہے. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. وہ لڑکی کیسی تھی, ماں سے کہہ رہی ہے اور میری ماں یہ غلط کام نہ کرا, امیر المومنین کو پتہ چل جائے گا. ماں بھی ویسی تھی, امیر المومنین کو نہیں پتہ چلے گا. دودھ کے اندر پانی ملا, جو کہہ رہے ہو کر. اب بیٹی مجبور ہے, کیا کرے. آخر میں جملہ ایسا بول دی, او میری ماں اگر امیر المومنین کو پتہ نہ چلے, یہ تو جان رہی ہے میں جان رہی ہوں, لیکن ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے, ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے. آئی میری ماں اگر امیر المومنین کو پتہ نہ چلے تو کیا ہوا, امیر المومنین کے رب کو تو پتہ چل جائے گا, میرے رب آسمان و زمین کے مالک کو تو پتہ چل جائے گا. کل قیامت کے دن میری ماں تو بھی اللہ کے سامنے ہوگی, میں بھی اللہ کے سامنے ہوں گی, تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کہہ کر کے لڑکیاں اپنے آپ کو غلط کام سے روکا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈر رہی ہوں, یہ غلط کام میں کر نہیں سکتی ہوں. اور آج حالات دیکھیے لڑکیوں کا. بہت سی میری تقریریں اس کے اوپر. آج تو لڑکیاں ٹی شرٹ پہنتی ہے نا, اس ٹی شرٹ کے اندر باقاعدہ لکھوا کے چلتی ہے. شہروں کے اندر دیکھیے ٹچ می دیکھ رہے باڈی کے اوپر. بتائیے جو لڑکے اتنا لپسٹک لگا کے چلے, اتنا میک اپ کر کے چلے, شوہر بھی دیکھا رہے یہ میری بیوی ہے کہ نہیں. جلسوں میں ان لڑکیوں کے ہاتھ کو لوگ نہ پکڑے تو کیا کریں. آئی بہنوں, تم عورت ہو عورت, اور عورت کے معنی اسلام کے اندر پردہ ہے. عورت کے معنی پردہ. آئی عورت, آئی خاتون, آئی بیوی, آئی بہن, تو عورت ہے تو پردہ ہے. پردہ اپنے جسم کا پردہ تو کیوں نہیں کر رہی ہے. اتنا پہن کر کے اور کپڑے ایسے پہن رہی ہے, اور ایسی سی چوڑیاں, ایسے سے میک اپ, ایسی سے خوشبو کہ جس کو نہ بھی دیکھنا پلٹ کر کے دیکھا ہے کون جا رہی ہے. حالات یہ حالات, یعنی نساء کاسیات نادیات ممیلات. فرمایا امام کائنات نے کہ میری امتی کے اندر کچھ عورتیں ایسی آئیں گی, کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی جن کا راستوں میں چلنا یہ مقصد ہوگا.
میک اپ کر کے چلنے کا مقصد یہ ہوگا, کپڑے پہن کر کے چلنے کا مقصد یہ ہوگا کہ لڑکے مجھے میرا دیوانہ بن جائیں, میرا نام لینے لگے, میرا نام لینے لگے. واہ کیا دکھ رہی ہے, کیسی لگ رہی ہے, کتنا بیوٹیفل گرل ہے, کتنی خوبصورت لڑکی ہے. لڑکے اس کے دیوانے ہو جائیں اور اس سے نمبر مانگے. مائلات ممیلات, لڑکے اس کی طرف مائل ہونے لگے, وہ لڑکے خود لڑکوں سے ٹچ ہونے لگے, دل سے دل ملنے لگے, ہاتھ سے ہاتھ ملنے لگے, باہوں سے باہیں ملنے لگے. امام کائنات فرماتے ہیں ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحا ولا يدخل الجنہ, فرمایا ایسی لڑکیوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. ولا يدخل الجنہ, نہ ہی ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی, نہ ہی ایسی لڑکیاں جنت کے اندر جائے گی, یعنی ایسی لڑکیاں جہنم کے اندر جائیں گی. اور میری بہنوں, دنیا کی آگ کو کیا تم برداشت کر سکتی ہو؟ کیا دنیا کی آگ کو تم برداشت کر سکتی ہو؟ جب تم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ اتقی اللہ, اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے. جب کوئی لڑکا تیرے طرف پھر فون کرے, مس کال کرے, میسج کرے, یہی جواب دے دو اتقی اللہ, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتی, میں اپنے باپ کے چہرے کو میں کالک نہیں لگا سکتی, میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی, میں اپنے بھائیوں کو ذلیل نہیں کر سکتی, میں اپنے سماج اور اپنے اسلام کو گندا نہیں کر سکتی. اور آؤ میری بہنوں اور آؤ نوجوانوں, کم سے کم تمہیں بھی بتا دو یہ زناکاری ہمارے سماج کے اندر آئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. اب کہیے گا مولوی صاحب اللہ کا تو ڈر ہے, لیکن یہ طاقت, یہ پاور, یہ جسم کے اندر جو جنسی خواہش ہے, سیکسول جو پاور ہے, آئی مولوی صاحب یہ ختم کیسے ہوگا؟ امام کائنات نے فرمایا کہ شادی کرو, اور اگر شادی نہیں کر پا رہے ہو, کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے, گھر میں لڑکیوں کو بیوی کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو امام کائنات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم کم سے کم 2-3 روزے رکھ لیا کرو. فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجا, تم روزے رکھ لیا کرو. روزے رکھ لو گے تو تمہارا سیکس پاور ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, اور تم زناکاری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. روزہ رکھیں گے رمضان کے مہینے میں, جو روزہ نہیں رکھتے عام دنوں میں رکھیں گے. ایک آدمی کہنے لگا رہے اس گرمی کے مہینے میں روزہ کیسے رکھوں گا, اپنی بیوی سے روزہ نہیں رکھ پاؤں گا اس سال. ہاں روزہ نہیں رکھے گا, ارے نہیں روزہ نہیں رکھے گا, لوگ کیا کہیں گے؟ شوہر کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ جانیں گے تب نا, تو جانے گی, گھر کے اندر تو کھلائے گی. روزہ نہیں رکھوں گا, نہیں روزہ رکھ لو. کیا اوپر والا ناراض ہو جائے؟ روزہ رکھ لو. اچھا اوپر والا ناراض ہو جائے گا, ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لوں گا, لیکن تیرے لیے چوڑیاں نہیں لا پاؤں گا, تیرے لیے کپڑے نہیں لا پاؤں گا. اب بیوی اچھا مت رکھنا, لیکن کپڑا چاہیے, چوڑی چاہیے, میک اپ چاہیے, جوتیاں چاہیے, یہ سب چاہیے. تو روزہ رکھ نہ رکھ ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن مجھے عید میں تو کپڑے چاہیے. اور شوہر کو موقع مل گیا تو ٹھیک ہے, تو کھانا بنائی گے نا؟ ہاں بناؤں. دن میں کھلائے گی؟ ہاں کھلاؤں گی. اب بیوی چپکے سے کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ روزہ نہیں رکھو گے تراویح تو پڑھو گے؟ شوہر کہتا ہے جب دن بھر کام کروں گا تھک جاؤں گا, پیر درد کرنے لگیں گے, کمر درد کرنے لگے گا, ہڈیوں کے اندر درد ہوگا, بتاؤ تراویح کیسے پڑھ پاؤں گا میڈم جی؟ بیوی کہتی ہے تراویح بھی نہیں. اب بیوی کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ افطار کے وقت افطار کرنے جاؤ گے؟ شوہر کہتا ہے کافر تھوڑی ہوں, افطار تو کروں گا. حالات دیکھیے, حالات. اللہ کا ڈر نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ افطار کرنے کے لیے چلا گیا, لوگ تو سمجھیں گے کہ اس نے روزہ رکھا تھا. یہ حالات ہے, حالات. اور بیویاں سپورٹ بھی کر رہی ہیں. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. اپنی زندگی کے اندر ایسی بیوی, ایسی لڑکی سلیکٹ کرو جو تقوی والی ہے, جو آخرت کو اپنانے والی ہے, جو جہنم سے بچنے والی ہے, جو دیندار لڑکیاں ہیں. ایسی لڑکیوں سے جب تو شادی کرے گا, جب تو بیاہ کرے گا, جب تو ان سے میرج کرے گا, جب تو ان سے شادیاں کر لے گا, وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ, تو ایسی لڑکیاں تجھے آخرت میں سپورٹ کریں گی, تجھے دنیا میں اور آخرت کے کاموں میں بھی سپورٹ کریں گی. جب نماز
नमाज का वक्त हो जाए तो तेरी बीवी कहेगी आई मेरे शौहर चल नमाज पढ़ ले, दुनिया में तू मेरा साथ दिया करती है, कम से कम आखिरत में भी मेरा साथ दे दिया कर, मैं भी नमाज पढ़ रही हूँ तो भी नमाज पढ़ ले। रात में उठे तो अपने शौहर को भी उठा ले, ओह मेरे शौहर उठ नमाज को भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे भाइयों, जिसके दिल के अंदर तकवा होगा वही ये काम कर सकता है, और जिसके दिल के अंदर तकवा ना होगा वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया और लोगों अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर, तकवा पैदा कर। और जन्नत में जाने के लिए नबी अकरम से किसी मौके पे सवाल किया गया, अबू दाऊद की सही रवायत है, नबी अकरम से पूछा गया अल्लाह के नबी ये बताइए जन्नत में लोग जाएंगे? आपने फरमाया हाँ जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी ये बताइए जन्नत में लोग जाएंगे लेकिन ज्यादातर किस वजह से जाएंगे, कौन से कारण होंगे, कौन से अमाल होंगे, कौन सी नेकियां होंगी जिसकी वजह से लोग जन्नत के अंदर जाएंगे? जवाब में इमाम कायनात ने फरमाया था, और आपकी ये हदीस के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया था तक़वल्लाह, अल्लाह का डर जिसके दिल में ज्यादा होगा वही लोग ज्यादातर जन्नत के अंदर जाएंगे। ओ मरगिया के लोगों, ओ बरारी के लोगों, ओ सूफीचक के लोगों, ओ कटिहार और बिहार के लोगों, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर तू पैदा कर ले, अपने बच्चों के दिलों के अंदर पैदा करा ले, अपने बेटियों के दिलों के अंदर पैदा करा ले, अपनी बीवियों के दिलों के अंदर पैदा करा ले। अल्लाह की कसम तेरा घर इस्लामी घर बन जाएगा, तेरा घर इस्लामी माहौल के कल्चर में रंग जाएगा, तेरा घर इस्लामी माहौल में रंग जाएगा। तो अल्लाह का डर अपने अंदर, अपने घर वालों और अपने बीवियों के अंदर पैदा कर ले। आज डर पैदा करेंगे, हमारे समाज के नौजवान डर पैदा करेंगे, डर पैदा करवाएंगे, डर पैदा करवाएंगे। अब्बू से, फादर या अम्मी से मैं फला लड़की से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, मोहब्बत नहीं इश्क प्यार, उससे शादी करा दो, हक नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो जबा भी कर दूंगा, माँ लेके भाग भी जाऊंगा। आज डरा रहा है, लड़कियां भी कह रही है उससे बात करूंगी, माँ कहते बात मत कर, अब्बू को बता दूंगी, तुम्हारे फादर को बता दूंगी, बता देगी तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। यानी लड़कियां आज डरती नहीं है बल्कि डराती हैं। आज लड़का डरता नहीं है, डराता है। ओ समाज के लोगों, नौजवानों, तुम अल्लाह का डर पैदा कर। डराते किसको, डराते किसको? समाज को गंदा मत करो, समाज को गंदा मत करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर पैदा कर। वही डर जो डर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिल के अंदर पैदा किया था। कैसा डर पैदा किया था? कैसा डर? लड़की सामने, मिस्र की मिस वर्ल्ड मौजूद, मिस वर्ल्ड, खूबसूरत हसीनो जमील लड़की मौजूद है, इतनी खूबसूरत है, बादशाह की बीवी बनी हुई है, लेकिन नजर पड़ी हजरत यूसुफ के ऊपर, अरे इतना हैंडसम लड़का है, चलो इनसे एंजॉय करते हैं, इनसे सेक्स करते हैं, इनसे गलत काम करते हैं, इनसे टाइम पास करते हैं। बादशाह की बीवी ने खयानत करने की कोशिश की, बादशाह की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जिना करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का डर देख, हजरत यूसुफ के दिल के अंदर अल्लाह का डर देख, कितना ज्यादा अल्लाह का डर था। हजरत यूसुफ के दिल के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि सात दरवाजों को बंद किया गया था। सात दरवाजों को बंद करने के बाद लड़की सामने बरहना लिबास में है, बॉडी नजर आ रही है, जिस्म नजर आ रहा है, उसके बाल नजर आ रहे हैं, उसके रुखसार नजर आ रही है, उसका जिस्म का बॉडी का हिस्सा दिख रहा है, पतला और बारीक लिबास पहनी हुई है, मेकअप की हुई है, खूबसूरत की देवी लग रही है, चांद से बातें कर रही है। हजरत यूसुफ को ऑर्डर दिया गया, आई यूसुफ टच मी, ऑर्डर दिया। मालिक थे ना, वो तो गुलाम थे, नौकर। टच मी, मुझे पकड़, छू, किस मी, मुझे किस कर, मुझे अपने बाहों में ले ले,
میری پیاس بجھا دے یوسف۔ سن نوجوانوں سن، آئی مرگیا اور براری کے نوجوانوں جو بہت زیادہ زناکاریوں کے اندر مبتلا ہو، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی ان واقعات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیا کرو۔ یہ واقعات ہیں، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کم سے کم اس سے عبرت حاصل کرو، کم سے کم اس سے اپنی زندگی کو تبدیل کرو، چینج کرو۔ آئی یوسف کیا دیکھتا ہے؟ تیرے سامنے چاند جیسی لڑکی ہے، تیرے سامنے مس ورلڈ موجود ہے، تیرے سامنے بیوٹیفل گرل ہے۔ اے یوسف ٹچ می، جلدی سے مجھے پکڑ لے، جلدی سے مجھے اپنے باہوں میں لے لے، میرے ساتھ زنا کر، میرے ساتھ غلط کام کر، میرے ساتھ میری پیاس کو بجھا۔ حضرت یوسف نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ایک نظر اس لڑکی کی طرف بھی دیکھا اور کہنے لگے آئی خاتون، آئی میرے مالک کی بیوی، میں سامان میں خیانت کیسے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ بیوی، اس کی بیوی، مالک کی بیوی کہتا ہے امانت میں خیانت کیا؟ جب میں تجھے اجازت دے رہی ہوں کر۔ لڑکیاں بھی ہوتی ہے نا، بلاتی ہے فون کر کے، آ جا، میں بھی جلسے میں آئی ہوں، تو بھی آ جا۔ بہت سے ہیں ایسی جو جلسہ سننے نہیں آتی، اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے آتی، معلوم ہے مجھے، بتایا جاتا ہے۔ اور کئی جلسوں میں تو وہ کارنامے ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کے شیطان بھی شرما جائے، ارے میں نے تو اتنا سوچا بھی نہیں تھی، اتنا ہو گیا۔ شیطان بھی شرما جائے کہ میں تو سوچا تو چلو ہاتھ پہ ہاتھ مل جائے گا، یہ تو پورا کا پورا جسم مل گیا ہے، یہ تو اس نے تو سب کچھ حدیں پار کر دی ہے، شیطان بھی شرما جائے۔ آج کے ہمارے جلسوں کا یہ حال ہے۔ حضرت یوسف کو دعوت زنا دی جا رہی ہے، جاؤ آؤ ٹچ می، کس میں آؤ مجھ سے زنا کر لو، مجھ سے غلط کام کر لو، میری باہوں کو پکڑ لو۔ حضرت یوسف نے دیکھا کیا کروں، مجبور، دروازہ بند ہے، تالے بھی لگے ہوئے ہیں، کہاں بھاگیں، کدھر جائیں، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کیسے اس بدکار عورت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس گنہگار عورت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آخرکار ایک جملہ حضرت یوسف نے وہاں پہ کہا، نظر آسمان کی طرف کی اور فرمایا انی اخاف اللہ۔ آئی بادشاہ کی بیوی، آئی میرے مالکن تو کہہ رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آئی بادشاہ کی بیوی، آئی میرے مالکن، میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ سے ڈر رہا ہوں، چند منٹ کی لذت لے لو، چند منٹ کی مزہ لے لو، اس کے بعد زندگی بس سزا ہی سزا ہے، یہ کام میں کر نہیں سکتا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال آئے اور وہ دروازے کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھلا، دوسرے دروازے کے پاس پہنچے تو دوسرا دروازہ، تیسرے دروازے کے پاس پہنچے تو تیسرا دروازہ بھی کھلا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے دروازے کھل گئے۔ یعنی جو آدمی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو معاملہ یہ ہے، آج ہمارے سماج کے نوجوان نہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ارے آ جانا میرے پاس ایک اور ہے، تجھے بھی دلوا دوں گا۔ حالات دیکھیے، ہم تو سنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ تقوی ہمارے سماج کے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے سماج کے اندر تقوی۔ مسلمانوں، نام کی بنا پہ اللہ کی قسم کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نام ہے دل عبد الرحمن، نام ہے عبداللہ، نام عبد الرحیم، کچھ بھی پیارا پیارا نام ہے، سمیہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، یہ سارے اچھے اچھے تیرے نام ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر تیرے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب سے سوال کیا، آئی ابی ابن کعب تقویٰ کیا ہے، تو بتا ذرا ہمیں یہ بتا کہ یہ تقویٰ کیا ہے۔ ابی ابن کعب نے اس کی تفسیر بڑے اچھے انداز میں کی ہے اور فرمایا، آئی عمر فاروق تقویٰ یہ ہے کہ کوئی ایسی جنگل سے آدمی گزر رہا
جائے جس کے چاروں طرف کانٹے دار درخت ہو. اب اس آدمی کو اس جنگل سے بھی گزرنا ہے اور کانٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بتاؤ کیسے بچائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ بڑے احتیاط سے اپنے آپ کو چل کے بچا لے گا. کپڑا اوپر کر لے گا, نظریں نیچی کر کے چلے گا, کہیں کپڑے کے اندر کانٹے دار درخت کے کانٹا نہ چل جائے. اس وجہ سے وہ آدمی بڑا سوچ سمجھ کر کے اور بہت زیادہ قدم کو بڑے آرام سے رکھے گا, ٹھوک کر کے رکھنے کی کوشش کرے گا. فرمایا ہاذا تقویٰ, یہی تقویٰ ہے. تیرے آگے پیچھے بھی دائیں بائیں بھی چاروں طرف برائیاں. تیرے بغل میں ایک لڑکی ہے جو تمہیں دعوت زنا دے رہی ہے, جو تمہیں فون نمبر دے رہی ہے. تیری سامنے تیرے کالج کے اندر بھی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو تمہیں آنکھ مار رہی ہے, جو تمہیں اپنے طرف مائل کر رہی ہے. تیرے پڑوس میں ایک لڑکی ہے جو روزانہ تجھے فون کر کے تجھے اپنے پاس بلا رہی ہے. تیرے گاؤں کے اندر بھی ایک لڑکی ہے تو تجھے دعوت زنا دے رہی ہے. لیکن اگر تیرے دل میں تقویٰ ہے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کو, اس عورت, اس مرد کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ سایہ نصیب کرے گا. اس مرد کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا. وَرَجُلٌ دَعَوَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. لڑکی دعوت زنا دے, ٹچ می کے الفاظ بولے اور بلائے اپنے طرف دعوت زنا کے لیے, لیکن لڑکا کہے انی اخاف اللہ, اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ جملے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, تقویٰ سماج کے اندر یہ پیدا کر لو. پہلا کام اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر. کہیں بھی رہ, کسی بھی جگہ رہ, چاہے جلسے میں ہو, مسجدوں کے اندر ہو, کالجوں کے اندر ہو, یونیورسٹیوں کے اندر ہو, بازاروں کے اندر ہو, اپنے نظروں کی حفاظت کر, اپنے پیروں کی حفاظت کر, اپنے جسموں کی حفاظت کر, اپنے ہاتھ کی حفاظت کر. اور لڑکیوں اور حسیناؤں سنو, اپنی خوبصورتی کی تو حفاظت کر, ورنہ کل قیامت کے دن تجھے بھی جواب دینا پڑے گا. اور کل قیامت چھوڑ, مرے گی تو قبر کے اندر بھی تجھے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. میری پیاری بہنوں, کم سے کم سماج کو تم بچاؤ. تمہارا بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ہے, مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. تو سماج کو بچانے کے لیے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے تقویٰ. دوسرا کام جو سماج کو سدھارنا ہے, وہ سماج کی اصلاح بھی کرنی ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ کیسے سدھارے سماج کو, اس سماج کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے نکل رہی ہے, جو کچھ کہہ رہا ہے کر رہا ہے. ایک مسلمان ہو کر کے آدمی ایسی باتیں کہہ رہا ہے. آپ نے سنا نہیں, وسیم رضوی ایک مسلمان اپنے آپ کو وسیم رضوی مسلمان کہتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کے نام پہ کلنک ہے, وہ مسلمان کے نام پر ایک دھبا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وسیم رضوی اپنی زبان سے زہر اگل رہا ہے اور قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور باقاعدہ کوشش کیا ہے اور عرضی داخل کی ہے, اور کورٹ کے اندر یہ عرضی داخل کی ہے کہ 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے. اس کی زبان سے جملے کیسے نکلے؟ نوجوانوں, تمہاری زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہے؟ تمہاری زبان سے غلط باتیں کیوں نکلتی ہے؟ اے وسیم رضوی, تو ایسا کیوں بول رہا معلوم ہے؟ اے وسیم رضوی, تو دنیا کی لالچ میں آ گیا ہے. سن, اور وسیم رضوی جیسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. صرف وہ وسیم رضوی نہیں انکار کر رہا ہے, وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے. تم زبان حال سے انکار کر رہے ہو. زبان قال اور ایک زبان حال. کوئی آدمی زبان سے بول دیا یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو, کہہ دیا اے میں نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن ایک آدمی زبان سے نہیں کہتا ہے, زبان حال سے کہہ رہا ہے, یعنی وہ اذان کے وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا. یہ بھی انکار ہے, یہ بھی انکار ہے, یہ بھی انکار ہے.
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سن کر کے مسجدوں کی طرف نہ جائے، یہ بھی تو زبان حال سے انکار ہے۔ وسیم رضوی انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ابو الکلام صفی یہ فتویٰ بھی اعلان کر چکا ہے، آئے وسیم رضوی تیرے اوپر اللہ کا عذاب بڑی جلدی آنے والا ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کر، تو کتے کی موت مرے گا اور تجھ کو ایسی موت آئے کہ دنیا کے اندر عبرت بن کر کے رہ جائے گا۔ فرعون کی موت آئی، فرعون بھی لاش بن کر کے رہ گیا اور اس کی ایک عبرت بن کر کے رہ چکا ہے۔ فرعون نے ظلم کیا اللہ کے اوپر، اپنا یہ کہہ دیا کہ انا ربکم اللہ، میں اللہ ہوں، اور انا ربکم اللہ کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، نبی کو انکار کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا دی جو دنیا کے لیے عبرت بن کر کے رہ گئی۔ اور میرے بھائیوں، آئی وسیم رضوی انتظار کر، بڑی جلدی، یہ میں باقاعدہ اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں اور تیرے لیے بد دعا بھی کر رہا ہوں، آئی وسیم رضوی اللہ تجھے تباہ و برباد کر لے، اللہ تیری زبان کاٹ دے، تجھے کہیں کا نہ رکھے، تو نے زبان سے ایسے جملے بولے ہیں جو ایک مسلمان کبھی بول ہی نہیں سکتا ہے، کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کا کیا، ایک لفظ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ او وسیم رضوی، تیرے جیسے لاکھوں آ جائے قرآن کی آیتوں کو بدلنے والے آ جائیں، بدل نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ اگر تم قرآن سی آیتوں کو نکالو گے تو ہمارے دلوں سے قرآن کی آیتوں کو کیسے نکالو گے؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، بات یہ ہے اس کی زبان سے یہ جملے کیسے نکلے، اس کی زبان سے یہ باتیں کیسے نکل گئی، وہ کیسے اتنا زیادہ بے باک ہو گیا اور کیسے کورٹ پہ پہنچ گیا، کیسے میڈیا کے سامنے آیا اور باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو میں ریموو کرنے کا درخواست دے چکا ہوں۔ آئی وسیم رضوی، تو نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے، اور آئی مر گیا اور برگیا کے لوگوں، آج تیری زبان سے غلط جملے کیوں نکلتے ہیں، آج تیری زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہے، آج تیری زبان سے غلط باتیں کیوں نکل رہی ہے؟ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس وجہ سے ہمارے سماج کے اندر گندگی ہے۔ وہ کون سی بات ہے معلوم ہے؟ وہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ہمیں ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ یہ کیمرہ لگا ہے، کیمرہ، یہ میرا ویڈیو بن رہا ہے، آپ کئی چینل والے آئے ہوئے ہیں، اسلامی کانفرنس کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بیس آف اسلام کے اندر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھی چینل والے آئے ہوئے ہیں، ان چینلوں کے اندر کل پرسوں آپ کو یہ تقریباً مل جائیں گی۔ ہمارے سماج کے اندر اگر یہ گندگیاں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ آج سماج کے اندر اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دے، وہاں پہ جلسے والے اگر کمیٹی والے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیتا اور لائٹ وہاں پہ دے دیتا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی لڑکا لڑکی کو ٹچ نہیں دے، میرا پاپ لوگ دیکھ لے گا، سب کے سامنے اوپن ہو جائے گا کہ جلسے میں کیا کر رہا تھا۔ آدمی وہاں سے بھاگ جاتا، رہتا نہیں، کیوں؟ سی سی ٹی وی کیمرے میں میری برائیاں قید ہو جائیں گی اور مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ آئی لوگوں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی سی سی ٹی وی کیمرہ جو تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارا ویڈیو بنا رہا ہے، جاؤ کٹیہار کے اندر کسی بڑے مال کے اندر، وہاں بھی تو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تم سی سی ٹی وی کیمرہ کے ڈر کی وجہ سے چوری نہیں کرتے ہو کہ اگر میں نے چوری کر لیا تو میری چوری پکڑی جائے گی، سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے میری برائیاں نظر آ جائیں گی، اس وجہ سے تم چوری نہیں کرتے ہو۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھول چکے ہو جو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی شکل میں لگا رکھا ہے۔ او وسیم رضوی، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ تو کیسے بھول گیا، کیسے بھول گیا؟ اپنی زبان سے یہ جملے نکال رہا تھا، تجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری زبان سے نکلے ہوئے حرکتوں کو بھی نوٹ کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین،
यअलमून मा तफअलून। और मेरे बंदो, दुनिया में जो तुम कुछ कर रहे हो उस तमाम चीजों को अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से रिकॉर्ड करा रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आई मेरे बंदे, तो अपनी जबान से जो भी जुमला निकालता है, जो भी बोली बोलता है, जो भी काम तू करता है, उन तमाम निकली हुई जबान से उन तमाम बोलियों को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पूरी पूरी रात बातें कर रहा है ना, बंद कमरे में, कोई नहीं देख रहा है, अपने गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है, किसी की बीवी के साथ तो गलत काम कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सब रब का डर नहीं, सीसीटीवी कैमरे का डर नहीं, भगा के ले गया लड़की को, समाज के अंदर एक डेंजर माहौल खड़ा कर दिया। सीसीटीवी का डर नहीं है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर तेरी यह हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। और वसीम रिजवी, तेरी जबान कट क्यों नहीं गया, कट क्यों नहीं गई, तू मर क्यों नहीं गया, तू जमीन के अंदर धस क्यों नहीं गया, तू बोटी बोटी क्यों नहीं बन गया, तू गल क्यों नहीं गया, तू सड़ क्यों नहीं गया, तू मर क्यों नहीं गया। ऐ वसीम रिजवी, क्या तुझे सीसीटीवी कैमरे का भी डर नहीं है, उस अल्लाह का भी डर नहीं है जो रिकॉर्डर कभी खराब होने वाला नहीं है, जो रिकॉर्डर कभी खराब होने वाला नहीं है, जो रिकॉर्डर कल कयामत के दिन चलाया जाएगा, वीडियो लोगों के सामने बयान किया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा। आई जिना करने वालों, आई शराब पीने वालों, आई जुआ खेलने वालों, आई अपनी जबान से गंदी बातें निकालने वालों, अल्लाह के सीसीटीवी कैमरे से भी तुम डरो और अपने घर वालों को भी सीसीटीवी कैमरे से भी डराओ। मेरी बेटी सुन, आई मेरी बेटी सुन, मेरे सामने तो गलत काम नहीं करती है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी तन्हाइयों में भी और मेरी गैर मौजूद कभी में तू कोई गलत काम मत करना। हाँ, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के अंदर तेरी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी, तेरी हरकतें रिकॉर्ड हो जाएंगी, और कल कयामत के दिन तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगी। सीसीटीवी कैमरे से डर, सीसीटीवी कैमरे का डर कहां है। कुरान करीम की एक आयत और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जब इंसान को नामे अमाल दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आई मेरे बंदे, ये किताब तू पढ़ ले, ये नामे अमाल तू पढ़ ले, इस किताब के अंदर तेरी सारी हरकतें लिखी हुई है। नमाज के वक्त तू बैठा रहता था, फ्री फायर गेम खेलता था, मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना सुनता था, मोबाइल के अंदर फिल्में देखता था, मोबाइल से लड़कियों से बातें करता था, अपनी जबान से गंदी गंदी बातें करता था, तू जुआ खेलता था, शराब पीता था, तू लड़कियों के साथ जिना किया करता था। इक़रा किताबक, आई मेरे बंदे, इस किताब को तू पढ़ ले, इस नामे अमाल को तू पढ़ ले, इस नामे अमाल के अंदर तेरी सारी हरकतें लिखी हुई है, तेरा सारा चिट्ठा और तेरा सारा का सारा कारनामा लिखा हुआ है। इंसान पढ़ेगा, ये सफा देखेगा, फिर ये सफा देखेगा, फिर ये सफा देखेगा, फिर ये सफा देखेगा, पलट पलट करके पूरी किताब को देख लेगा, फिर चीख करके कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ज़ा। ऐ अल्लाह, ये तेरी कैसी किताब है, ये तेरी कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ज़ा, जिस किताब के अंदर छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई है, जिस किताब के अंदर बड़ी बड़ी बातें भी लिखी हुई है। मैंने फला बड़े कमरे के अंदर मैंने गलत काम किया था, वो भी लिखा है, मैंने लोगों के सामने ऐलान किया ये काम किया था, वो भी लिखा हुआ है। ला युगादिरु सगीरा, न छोटी बातें इसके अंदर छोटी है, वला कबीरा, न बड़ी बातें इसके अंदर छोटी है। मैंने फला लड़की से जिना किया था, मेरा घर वाला नहीं जानता था, मेरे दोस्त नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था, लेकिन टाइम भी दिया है, दिन भी दिया है, तारीख भी दिया है, वक्त भी दिया है, समय भी दिया है, कब किया था, कैसे किया था, कहां किया था, वो सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड की हुई है। ये तेरा कैसा रिकॉर्डर है। माली हाज़ल किताब ला
युगादिरु सगीरतुम वला कबीरा। ऐ मेरी प्यारी बहनों जो बेपर्दा में घूमती हो, जो अपने चेहरों का नुमाइश करती हो, जो अपने खूबसूरती का प्रचार करती हो, जो चूड़ियां पहन करके पायल पहन करके लड़कों को अपने तरफ माइल करती हो, सुनो आई लड़कियों, ये भी लिखा हुआ होगा उस किताब के अंदर, उस नामे अमाल के अंदर कि ये कभी भी अपने शौहर के लिए सजी नहीं, कभी भी अपने शौहर के लिए बॉर्डर नहीं लगाई, मेकअप नहीं की, इसने अपने शौहर के लिए खूबसूरत बनने की कोशिश नहीं की। जब कभी जलसे में जाना हो, जब कभी बाजार में जाना हो, जब कभी शादियों में जाना हो, तो मेकअप करके जाया करती थी ताकि लड़के इसकी तरफ नजरें उठा करके देखें तो वाह वाह करें और इनसे नंबर मांगे, इनसे टच करने की कोशिश करें। ओ लड़कियों, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह तो दिल की धड़कनों को भी जानता है। जबान से गलत बातें निकल रही है, सीसीटीवी कैमरे का डर नहीं है। वसीम रिजवी का यही हाल है, वो तो हो गया मुर्तद, वो तो हो गया काफिर, वो तो खत्म हो गया। अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, फरिश्तों की लानत, मुसलमानों की लानत है उस वसीम रिजवी के ऊपर। और सुन, मैंने वाकया बयान किया था कि अगर कुरान का कोई इनकार करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई इनकार करता है, तो अल्लाह की कसम दुनिया में वो अजाब अल्लाह ने दिखा दिया। एक आदमी था नसरानियों में, ईसाइयों में, जो मुसलमान बना, कुरान की चंद आयतें भी उसने याद कर ली, सूरह आले इमरान, सूरह बकरा की आयतें भी उसने भी याद कर ली, लेकिन देखा अरे ये तो इस्लाम के अंदर कहता है उसको टच मत कर, उसको टच मत कर, शराब मत पी, जुआ मत खेल, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये नहीं हो सकता, मैं सब करूंगा। और उसने इनकार कर दिया इस्लाम को और मुर्तद हो गया। अब वो लोगों में कहने लगा, ये ऐलान करने लगा, ला यदरी मोहम्मद मा कतबतुल्लाह, ये ऐलान करने लगा कि मोहम्मद वही कहता है जो मोहम्मद को मैं लिख करके देता हूँ। मोहम्मद झूठे, मोहम्मद के ऊपर कोई कुरान की आयत नहीं उतरती है, जबान से ये जुमले निकाल रहा है, ये कुफरिया जुमले बोल रहा है। उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में उसके रूह, उसकी जिंदगी के डोर अल्लाह ताला के हाथ में। जब वो ये जुमले बोल रहा था, फअमातहुल्लाह, अल्लाह ने उसको मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने फदफनु, लोगों ने उसको दफन कर दिया। सही बुखारी किताबुल रिकाक और किताबुल मनाकिब के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसको दफन कर दिया गया, सहाबा कराम भी मौजूद है, लोग भी मौजूद है, लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, मर गया, इस्लाम का इसने इनकार किया था, लेकिन अल्लाह का अजाब उसके ऊपर दुनिया में कैसे आया जरा देखो। जैसे कब्र के अंदर डाला गया, वैसी सुबह जैसे हुए वसीम रिजवी, जिसने ज़बान से गलत जुमले बोला था, उस वसीम रिजवी को जमीन के ऊपर फेंक दिया, उस कब्र ने अपने ऊपर अंदर फेंक दिया, उस लाश को जमीन के ऊपर फेंक दिया। आदमी आए, लोगों ने देखा, लोगों ने कहा ये तो मुसलमानों का काम है, ये तो मोहम्मद का काम है, इसने इस्लाम का इनकार किया था, इसने कुरान का इनकार किया था, लेकिन कुछ नहीं, कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि उन लोगों को अल्लाह पर यकीन नहीं था। ये जुमले कहने लगा कि ये तो मुसलमानों का काम है। दूसरे दिन फिर यही हो गया, गड्ढा करके उन लोगों ने डाला, फिर निकाल के बाहर फेंक दिया। तीसरे दिन भी डाला, बहुत गड्ढा करके जितना कर सकता था डाला, फिर फेंक दिया। आखिरकार उन लोगों ने कहा ये इंसानों का काम नहीं है, ये तो अल्लाह का काम है। आई वसीम रिजवी, तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। अपनी जबान से जो भी अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में गलत बात बोलता है, दुनिया में उसकी बेइज्जती होना है, दुनिया में उसके ऊपर अज़ाब अलीम आना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। और आकर के रहेगा, नहीं आया तो मरने के बाद तो उसके लिए अज़ाब कन्फर्म है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान अपनी जबान से गलत काम क्यों करता है? क्यों अपने माँ बाप को गाली देता है? क्यों अपने भाइयों को गाली देता है? क्यों अपने समाज के अंदर गालियां बकता है? क्यों शराब पीता है? किरामन कातिबीन, उसको इन सीसीटीवी कैमरों से डर है, लेकिन अल्लाह के सीसीटीवी कैमरे से डर नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो समाज के अंदर अगर गंदगियों को खत्म करना है, समाज को इस्लाही समाज को मिसाली समाज बनाना है, तो अपने घर के बच्चों को बताओ, मेरी बेटी कुछ भी तुम करो, आई मेरी बेटी इस बात को जहन के अंदर डाल लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर। दो काम,
تیسرا کام، اگر سماج کے اندر سے گندگیوں کو ختم کرنا ہے تو تیسرا کام یہ تمہیں کرنا پڑے گا. سنو، تیسرا کام تقریر کرنا ہے. علماء کر رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، کرنا تو آپ کو ہے. ڈاکٹر دوائیاں دے دیتا ہے، کھانا تو آپ کو ہے. نہیں کھائیے گا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں کا استعمال کر. اگر تیرا ٹھیک ہونا ہوگا تو اس دوائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے ٹھیک کر دے گا. لیکن تو اللہ کے سہارے میں اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرے گا، مجھے دوائی کی کیا ضرورت ہے. اب تو سوچے گا میں ٹھیک ہوں گا، مجھے نماز پڑھنے کا ہوگا تو میں پڑھوں گا، توفیق دے گا تو پڑھوں گا. میں مسجد میں جا کے کیا کروں؟ تو قدم ہی نہیں بڑھائے گا تو کھانا کائے کھا رہا ہے؟ تیرے پیٹ میں ایسے ہی چلا جائے گا. مت کھا تو کھانا، مت کھا، پیٹ بھر جائے گا تیرا. وہ کھانا تجھے لقمہ اٹھانا پڑے گا، تجھے اپنے منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، اندر کرنا پڑے گا، تب تیرا پیٹ بھرے گا. اسی طریقے سے اگر تجھے دین کو سیکھنا ہے، اگر تجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو تجھے آذان سن کر کے آذان کا بھی جواب دینا ہے، مسجدوں میں بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تجھے توفیق کی دعا بھی مانگنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر اگر تجھے سدھار پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، تو تیسرا کام یہ کرو. تیسرا کام کیا کرو؟ دیندار دوست، فرینڈ اپنی زندگی میں بناؤ. میری بہنوں، دیندار سہیلیاں بناؤ، فرینڈ بناؤ دیندار. المرأۃ علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حدیث کے الفاظ ہیں ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ رہے جو روزانہ گرل سے باتیں کر رہا ہے تو ایک دن کرے گا ارے یار میرے پاس بھی گرل فرینڈ ہو جائے. ہاں، ایک لڑکا جو آپ کا دوست ہے روزانہ شراب پیتا اور آپ کو ارے شراب پینے میں کیا مزہ ہے تمہیں کیا معلوم. ہاں، وہ روز آپ کو بتائے شراب پی لو تو من گدگد، شراب پی لو تو ٹینشن دور، شراب پی لو تو مزہ ہی مزہ، شراب پی لو تو طاقت اور سیکس پاور یہ سب بڑھ جاتا ہے. آپ کی دماغ میں شیطانی باتیں وہ بولے اور آپ اس کی بات کو مان لیں تو آپ بھی شراب پینا شروع کر دو گے. میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات نے فرمایا المرأۃ علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دین کے، اپنے دوست کی دین کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل. آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوست کو دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے. دیندار ہے تو ایک نہ ایک دن وہ بھی دیندار بن جائے گا. اس کا دوست نمازی ہے، روز دیکھتا رہے یہ بھی نماز پڑھنے جاتا ہے، میں کتنا بیوقوف ہوں، میں کتنا نادان ہوں، ارے یہ بھی تو اللہ کا بندہ، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اس کو بھی جانا ہے. یہ نیکیاں لے کر کے قبر میں جائے گا، میں کون سی نیکیاں لے کر کے جاؤں گا؟ یہ میرا دوست، میں کیسا دوست ہوں؟ اچھا دوست ملا تو ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ وہ مل کر کے نمازیں بھی پڑھنے لگا، قرآن سنتا روزانہ، تقریریں سنتا روزانہ، یہ روزہ گانا سنا کرتا ہے. ایک نہ ایک دن وہ بھی تقریریں اور دین کی باتیں سنے گا کیونکہ اس کا دوست دیندار ہے، وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ بھی ایک نہ ایک دن اچھا بن کر کے رہے گا. لیکن اگر کہیں اس کا دوست شرابی ہے، جواری ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، غلط کام کرنے والا ہے، گرل فرینڈ رکھنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن یہ بھی حرام خور بنے گا، ایک نہ ایک دن یہ بھی زناکار بنے گا. اکثر اللہ ماشاءاللہ اکثر کی میں بات بتا رہا ہوں. یہی حال ہے. دیکھیے کبھی ایک لڑکا تھا بہت اچھا تھا، آیا وہاں سے بہت اچھا تھا، گاؤں میں چلا گیا بمبئی گیا، کلکتہ گیا. لوگوں نے کہا ارے وہ تو ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ لڑکیاں اپنا جسم بیچتی ہیں. وہ ایسا دوست وہاں مل گیا، ارے کیا مزہ ہے، چل نہ دکھاتے ہیں تجھے جنت کی سیر کراتے ہیں.
دوست ایسا ملا میری دنیا گاؤں کے اندر اچھا تھا، گیا دوست ملا اور رنڈی خانوں میں جا کر کے اپنے جسموں کو وہ بیچنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو دوست اچھا بناؤ، دوست اچھا بناؤ۔ اور اے باپ، اے اپنے آپ کو باپ کہلانے والوں، اے اپنے آپ کو بھائی کہلانے والوں، اے اپنے آپ کو شوہر کہلانے والوں، اے اپنے آپ کو ذمہ دار کہلانے والوں، اپنی ذمہ داری کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو دیکھو کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ دیکھو میری بیٹی کس کے ساتھ رہتی ہے، کس کے ساتھ کھاتی ہے، کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، یہ دیکھو میرا بھائی کس کے ساتھ رہتا ہے، یہ دیکھو میری بہن کس کے ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اگر غلط دوستوں کے ساتھ تیرا بھائی رہتا ہے، تیری بہن رہتی ہے، تیری بیوی کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بیویوں کو بچا لے، اپنی بہنوں کو بچا لے، اپنے بھائیوں کو بچا لے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اسے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ بتا، تو جواب دے گا ہاں میں نے نبھائی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری بہنیں بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی تھی، تیری بہنیں عیاریاں اور تیری بہنیں عریان یا کپڑا پہن کر کے گھوما کرتی تھی، لیکن تو نے کبھی اپنے بہنوں کو ٹوکا ہی نہیں۔ تیری بیوی بے پردہ رہا کرتی تھی، تو نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو کبھی تو نے ٹوکنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ تیرا بھائی موبائل کے اندر فلمیں اور گانے سنا کرتا تھا، تیرا بھائی فلمیں اور گانے سنا کرتا تھا، بھوجپوری گانا سنتا تھا، تیرا بھائی فری فائر گیم کھیلتا تھا۔ تو نے کبھی اپنے بھائی کو ان چیزوں سے روکنے کی تو نے کبھی کوشش نہیں کی۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو نے کوشش نہیں کی، تو گھر کا ذمہ دار تھا، اس وجہ سے آج تجھ کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے دوستوں کو دیکھنا چاہیے۔ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی، میرا گھر کا رشتہ دار، میرا بھائی کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا لین دین کس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے گھر کا یہ فرد، یہ افراد، یہ بچیاں، یہ لڑکیاں کیا کرتی ہے۔ بازار میں جاتی ہے تو نقاب پہن کر کے جاتی ہے کہ نہیں، پردے میں جاتی ہے تو جاتی کہ نہیں۔ اب اس کے موبائل کو تمہیں چیک کرنا پڑے گا، ہاں اس کو تو اس کے پاس موبائل ہے، کہیں اس کا لڑکے کے ساتھ افیئر تو نہیں چل رہا ہے، کہیں اس کے موبائل میں تو گندی فلمیں نہیں ہے، کہیں اس کے موبائل کے اندر بھوجپوری فلمیں تو نہیں ہے۔ آپ کو چیک کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہے تو آپ کو اس سے موبائل چھیننا پڑے گا، آپ کو اس کو ڈانٹنا پڑے گا، آپ کو اس کو مارنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھے مولوی صاحب ٹھیک ہو جائے گا، کرنے دو، بھی بچہ ہے، یہی تو آگے چل کر کے پکا ہو جائے گا۔ اور جب تو اسے سدھارے گا تو وہی کہے گا اب تو کیا مجھے سدھار رہا ہے، اب تو میں جوان ہو چکا ہوں، اب میں چاہوں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ سب سے اہم ضروری کام ہے تیسرا، کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر دوستی ہی نے لوگوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو میری سہیلی بلا رہی ہے، چل ٹھیک ہے جا۔ اب سہیلی بلا رہی، کیوں بلا رہی ہے، کیا کام ہے، بلا رہی ہے۔ اب سہیلی بلا رہی کہ سہیلا بلا رہا تو وہی جانتی ہے۔ چیک کیا تو نے، کیا تو نے چیک؟ حضرت زکریا کو دیکھ، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ، جن کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ جوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، بیت المقدس کے بغل میں کمرہ دیا گیا ہے، وہیں پہ وہ لڑکی حضرت مریم رہا کرتی ہے۔ حضرت زکریا کی کفالت میں، انڈر میں، ہاں ذمہ داری ہے، دیکھنا، کھانا پینا، یہ ساری ذمہ داری حضرت زکریا کی ہے۔ یہ ذمہ داری اپنے آپ میں لے لو، سماج سدھر جائے گا۔ حضرت زکریا ایک دن اس بچی، اس لڑکی حضرت مریم کے روم کے اندر، اس کے کمرے کے اندر انٹری کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نظر پڑی، ارے یہ پھل، یہ کیلا، یہ سیب، یہ اتنے سارے پھل کہاں سے آئے، اتنے سارے پھل کہاں سے آئے؟ یا مریم انا لکی ھذا، کون لا کے دیتا ہے، کون ہے؟
کون دے رہا؟ یہ بغیر موسم والے پھل، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، ہاں سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، کیلے کا موسم نہیں کیلا موجود، سنترے کا موسم نہیں سنترا موجود۔ یہ کہتا ہے کوئی دے رہا کوئی بات نہیں، ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھ بیٹھے، ذمہ دار تھے تو پوچھ بیٹھے۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تجھے کون لا کر کے دیتا ہے؟ کہیں تیرا کوئی غلط چکر تو نہیں ہے؟ کوئی لڑکا نہیں دے رہا، کون دے رہا؟ بتاؤ 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 بتاؤ، اے بیٹی اے مریم بتا یہ تجھے کون لے دے رہا ہے؟ حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے میرے خالو جان تو بھی مجھے پر شک کرنے لگا، اے میرے خالو جان زکریا علیہ السلام سن، یہ مجھے کوئی لڑکا نہیں دیتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ نے پوچھ لیا بہت اچھا کام کیا ہے۔ اے میرے خالو سن، انا لک ھذا آپ نے پوچھا، میں جواب دے رہی ہوں، قال انی قال من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، حضرت زکریا نے پوچھ لیا، جوان لڑکی ہو سکتا ہے کوئی لڑکا لا کر کے دے رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کون دیا؟ کس نے دیا؟ آپ کی بچیاں چوڑیاں پہن رہی ہے، آپ کی بچیاں اچھے اچھے کپڑے، کبھی کبھی تم نے تو پیسہ ہی نہیں دیا، کون یہ کپڑا تجھے دیا؟ کون تجھے یہ موبائل دے دیا؟ کون تجھے یہ جوتیاں خرید کر کے دیتا ہے؟ کون تجھے یہ کپڑے خرید کر کے دیتا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچیوں سے پوچھو، آپ اپنے بیٹوں سے پوچھو، ورنہ کل قیامت کے دن اسی وجہ سے تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ قرآن کریم کی آیت کو دیکھو، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جب آدمی جہنم کو دیکھ لے گا اور اس کو جہنم میں جیسے جیسے ڈالنے لگے گا، پکڑ کر کے جہنم کے اندر جیسے لے جانے لگے گا، انسان اپنی زبان سے چیخ کر کے کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں اپنا فلاں کو میں اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا سہیلی نہ بنایا ہوا ہوتا، تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا، آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا۔ اسی دوست نے تو مجھے زنا کرنے پہ مجبور کر دیا، لالچ دیا، اس نے کہا بڑا مزہ آتا ہے، اسی کے چکر میں نے زنا کر لیا، اس دوست نے مجھے شراب پینے پہ مجبور کر دیا، کہا کرتا تھا بڑا اچھا لگتا ہے، اسی دوست کے چکر میں شرابی بن گیا، اسی دوست کے چکر میں جواڑی بن گیا، اسی دوست کے چکر میں بے نمازی بن گیا، اسی دوست کے چکر میں غلط کام کرنے والا بن گیا۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹے گا، اپنے سروں کو پٹکے گا، اپنے سروں پہ ہاتھ مارے گا، واویلا مچائے گا، چیخ کر کے کہے گا، یا اللہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا۔ غور کرو میرے بھائیو، غور کرو۔ تو تیسرا کام ہمیں سماج کی اصلاح کے لیے کرنی ہے کہ ہمارا دوست کیسا ہے، ہمارا فرینڈ کیسا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دیکھو مثالیں آپ نے اس قدر دی ہے، اس طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے لوگوں سے دوستی کرتا ہے اور برے لوگوں سے دوستی کی کرتا ہے، مثال دی اس طریقے سے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے تو خوشبو اس کے کپڑے سے آئے گی، خریدے یا نہ خریدے، اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی، لیکن اگر کوئی لوہا بنانے والے پھٹی میں بیٹھ کر کے لوہا بناتا ہے اس سے اگر دوستی کر لے گا تو اس کے کپڑے جل سکتے ہیں، اس کے کپڑے سے بدبو آئے گی۔ یہی مثال جناب محمد رسول اللہ نے اچھے دوست اور برے دوست کی دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنے بیٹیوں کو دیکھو کہ آپ کا بیٹی، آپ کی بیٹی کس کے ساتھ دوستی کی ہوئی، جس کے ساتھ فرینڈ، اور کون سی اس کی سہیلی دیندار ہے تو ٹھیک، اگر دیندار نہیں ہے تو اپنی بیٹیوں کو روکو۔ یہ تین بات، اور چوتھی اور آخری بات، پونے دو گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، کل مجھے پھر یہ نیپال کی طرف مجھے جانا ہے، بہت دور، وہاں مجھے پھر پروگرام کرنے ہیں۔ چوتھی بات بتا دے رہا ہوں، یعنی پوری رات میں بتائی جائے، اگر سدھرنا ہو تو آدمی ایک آیت سے سدھر سکتا ہے، ایک بات سے سدھر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن سدھار ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے
کہ اگر آپ کو سدھرنا ہے اور سدھارنا ہے تو خود کام اچھا کرو اور اپنے بچوں کو اچھا کرو، خود اچھا کرو، نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز تو پڑھ، نماز خود پڑھا کر اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کر۔ جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کر، روزانہ لے جا، نماز پڑھا، پیار سے محبت سے اس کو نماز کے طریقے سے بتاتا رہا۔ جب تیرا بچہ 10 سال کا ہو، فرمایا اگر وہ بچہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ بچی نماز نہ پڑھے تو ان بچوں کو مارو، ان بچیوں کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا پڑھے گا؟ باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا وہ تو مرا ہوا، وہ تو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس کو کون مارے؟ چلو بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، لیکن باپ ہی بے نمازی تو کون مارے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اگر سماج کے اندر اصلاح کرنی ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے انسان کو روک دیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اسی نماز کے تعلق سے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا، اے صوفی گنج کے لوگوں، اے مرگیا کے لوگوں، یہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کتنا پیسہ کمایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کتنا زیادہ دنیا میں ہینڈسم تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیسے بلڈنگیں بنائی، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیسا کمایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر تو نے کون سی گاڑی خریدی، کون سے کپڑے پہنے، بلکہ سوال یہ ہوگا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا دنیا کے اندر تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اور نماز کے فائدے یہ ہے انسان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا اگر وہ نمازی ہے۔ نبی اکرم نے مثال دی ہے، اگر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال مثل الصلوات الخمس، آپ نے اس کی مثال یہ دی ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کی مثال امام کائنات نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ 5 ٹائم نہاتا ہو، روزانہ غسل کرتا ہو، اس کے گھر کے سامنے تالاب ہے، اس کے گھر کے سامنے چاپا کل ہے، اس کے گھر کے سامنے تالاب ہے، کنواں، نہر ہے، اور اسی نہر میں روزانہ 5 ٹائم نہاتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اما صاحبکا من درنہ، کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گا؟ کیا اس کے جسم کے اندر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ روزانہ جو 5 وقت نہاتا ہو اس کے جسم کے اندر میل کچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی نماز کی مثال ہے، جو آدمی روزانہ 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے جسم کے اندر، اس کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے حفاظت کر لے گا، اس کو گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ اے مرگیا اور بلاری اور کٹیہار کے لوگوں، نماز اپناؤ، نماز کی پابندی کرو، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پہ نماز پڑھ، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور امام کائنات ہم سب کے نبی جن کے بارے میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ رگ رگ میں نبی نبی، اس نبی کے الفاظ یہ تھے، آخری جملے یہی تھے، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ اے لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا، روح نکلنے والی ہے۔ نماز اتنی زیادہ محمد رسول اللہ کو پسند تھا، نماز سے اتنی محبت اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی موقع پہ جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کا نوجوان کہتا شراب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
ٹینشن ہوتا ہے تو شراب پی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو نماز کی پابندی کرو، کراؤ، اپنے بیوی سے بھی کراؤ، اپنے شوہر سے بھی کراؤ۔ میری بہنوں، اگر تیرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو تم اس کو نمازی بناؤ، اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اپنے بیوی کو نمازی بناؤ، بھائی ہو تو اپنے بہن کو نمازی بناؤ، اگر بہن ہو تو اپنے بھائیوں کو نمازی بناؤ، اپنے ماں باپ کو نمازی بناؤ۔ میرے بھائیوں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نماز سے انسان کی زندگیوں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، بے حیائیاں مٹ جائیں گی، اور بیکار چیزیں اس کی زندگی سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اچھائیاں اس کی زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ چار چیزیں، پانچویں اور آخری بات میں بتا دیتا ہوں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ توفیق جانتے ہیں؟ توفیق کا مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سیدھے راستے کی طرف چلوں۔ پانچویں چیز توفیق مانگنی چاہیے۔ ایک انسان ہے مسجد میں جا رہی بارہ نماز پڑھنے کے لیے، نہیں جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں دعا مانگا کرو، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین کی طرف مائل کر دے، دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے آذان ہو تو مسجدوں کی طرف جاؤں، اے اللہ مجھے توفیق دے قرآن کی تلاوت کروں، اے اللہ مجھے توفیق دے جلسے میں جاؤں تو جلسہ سنو، قرآن کی آیتیں سنو، مجھے بیکار چیزوں سے بچا لے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے فلاں بندہ نمازی ہے میں بھی نمازی بن جاؤں، اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ فلاں لڑکی پردہ والی ہے میں بھی پردہ والی بن جاؤں، اللہ مجھے توفیق دے فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن جائے میں بھی بنا لوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لوں۔ یہ اللہ سے دعا مانگو۔ نبی اکرم بھی دعا مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی حالت دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہی صحابہ کیا کہتے ہیں، 6 مہینہ پہلے رمضان آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں رمضان پا جاؤں، رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، مجھے رمضان جیسا مہینہ مل جائے تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لوں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگ لو، زیادہ سے زیادہ سجدے کر لو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رحم میں خرچ کر لو۔ یہ صحابہ کرام توفیق مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جایا کرتا تھا تو 6 مہینے تک یہی صحابہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ جو میں نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہے، تلاوتیں کی ہے، قرآن جو میں نے پڑھا ہے، کہ میں نے جو تہجد کی نماز تراویح کی نماز پڑھی، اللہ ہماری عبادت کو اللہ تو قبول کر لے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، اے اللہ اس بات کی ہمیں توفیق دے دے، اللہ جو ہم نے عمل کیا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ کام، دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم مراد مانگتے ہیں، میرا دل اتنا زیادہ یاد اتنا بیکار ہے، گھر کے اندر قرآن نہیں، کچھ نہیں۔ مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت۔ نبی اکرم نے مثال دی، جس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کے گھر کے اندر حلال روزی نہ کمائی جائے، نہ کھائی جائے، اللہ کے نبی فرماتے مثل المیت، اس کی مثال مردوں کی ہے۔ وہ انسان مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ، اس کا گھر والا مردہ ہے، چلتا ضرور ہے، کھاتا ضرور ہے، بیٹھتا ضرور ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ لیکن جس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس کے گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سچ بولا جاتا ہے، حلال کمائی کمائی جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الحج، وہ آدمی بھی مردہ، وہ آدمی بھی زندہ ہے، اس کے گھر
گھر والے بھی زندہ ہے، وہ گھر بھی زندہ ہے۔ اور لوگوں تم اپنے آپ کو زندہ رکھو، مردہ مت بناؤ، برے کام مت کرو، اور اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ مجھے زندوں میں رکھ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی پردہ اپنے بچوں سے کراؤں، مجھے توفیق دے کہ میرا گھر والا دیندار بن جائے، اے اللہ مجھے توفیق دے میں رزق حلال کماؤں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شراب سے بچ جاؤں، میں جوا سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں، یا اللہ سے تم توفیق مانگو۔ جب تک نہیں مانگو گے ملنے والی نہیں ہے، مانگو اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے 2 گھنٹے کی تقریر میں، سماج کی اصلاح کے لیے 5 باتیں، اگر یہ 5 کام کیا جائے، پہلا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا میں نے یہ رکھا کہ اللہ کے CCTV کیمرے سے آپ ڈریے۔ دوسرا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا CCTV کیمرہ موجود ہے، اس CCTV کیمرہ سے ڈرو، غلط کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرام الکاتبین فرشتہ ہمارے کاموں کو لکھ رہا ہے۔ یہ میں نے دوسری بات آپ کے سامنے رکھی۔ اور تیسری بات، نماز کی پابندی کیجیے۔ چوتھی بات، آپ اچھے دوست بنائیے۔ اور 5ویں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ سے توفیق مانگیے، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیے۔ اور آخر میں ہم بھی اس بات کی توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود کو سدھار لیں، ہم اپنے گھر والے کو اللہ ہمیں سدھارنے والا بنا دے، ہم اپنے سماج کو سدھارنے والا بنا دے۔ ہمارے سماج کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے سماج سے ان گندگیوں کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، لعنت کو ہم اپنے سماج سے مٹا دے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ تقریر سننا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہتے ہو رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہو ہفتے میں کبھی کبھی۔ اے مسلمانوں، ایسے مسلمان مت بنو، بلکہ اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بھی مانو۔ کفار کے درمیان میں یہی فرق تھا کہ کفار نبی کو تو مانتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانتے تھے، ہم اگر نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی بھی ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر مجھے آپ سب کو، جتنے بھی حضرات، جتنے بھی سامعین آئے ہوئے، اللہ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا